ماضی کو بھول جاؤ عقیدت، ماضی کو کرینے سے صرف اپنے زخم تازہ ہوں گے، صبر کر لو، سب کچھ رب پر چھوڑ دو، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ جن پر الزام لگا وہ بھی مر گئے اور لگانے والے بھی مر گئے، تو اب کسی سے دشمنی کرنی ہے؟ ہم سب نے پہلے ہی بہت کچھ جی لیا ہے، بہت کچھ کھو چکے ہیں، اب یہ نفرت اور دشمنی کی جنگ کو ختم ہونے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، رب پر چھوڑ دو گی تو سکون بھی آ جائے گا۔ ہدایت شاہ کے نرم لہجے میں کہنے پر عقیدت کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ریں گی۔ بات جب باپ کی ہونا پھر صبر نہیں ہوتا، بیٹیوں کو پھر کوئی کول مانی نہیں رکھتا، اور کیا چھوڑ دوں میں رب پر لالا؟ اس رب نے مجھے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، مجھے حق اور سچ کے لیے بولنے کے قابل بنایا ہے، تو پھر میں سب کچھ اس پر کیسے چھوڑ دوں؟ رب بھی ان کا ساتھ دیتا جو خود کے لیے کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ سب کچھ اس پر چھوڑ کر بیٹھ جاؤ تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گی؟ جب وہ پوچھے گا میں نے طاقت دی، دماغ دیا، پیسہ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، حق کے لیے آواز اٹھانے کا جذبہ دیا، تو پھر کیوں ہمت نہیں کی؟ آپ نہیں سمجھے گا لالا، آپ دشمن کی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں۔ پلوشہ شاہان آپ کی مانگ ہے، آپ کے نام سے منسوب، اسے ڈنگے کی چوٹ پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مانگے، نہ کہ میرے باپ کی قبر پر صلح کی مٹی ڈال کر۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے بھائی سے بے خبر ہوں؟ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں لالا کہ آپ پلوشہ شاہان سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے نہیں نہ رہے آپ پاکستان، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی ختم ہو جائے اور آپ پلوشہ شاہ کو مانگے اور بنا کسی اعتراض اور بدگمانی کے، بدمزگی کے آپ کو پلوشہ شاہ کا ہاتھ تھما دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا لالا، وہ کبھی بھی پلوشہ شاہ آپ کو اس طرح سے نہیں دیں گے، آپ کو جہاں آنا ہوگا آپ اس دشمنی کو جیسے بھی ختم کریں، جیسے بھی پلوشہ شاہ کو اپنائیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میں بابا کو بے قصور ثابت کیے بغیر نہیں رہوں گی۔ عقیدت شاہ کے ایک ایک لفظ چبا کر کہنے پر ہدایت شاہ نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر سر پر رکھا، لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی جلتی آنکھوں کو بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے مستا، جبکہ سمندر سے گہری نیلی آنکھیں ضبط سے سرخ مائل ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر میں آگ سی لگی ہو۔ اپنی ساگنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا دے، اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں عقیدت شاہ کہ اپنے 4 دن پرانے عشق کے پیچھے باپ کو بھول جاؤں، یا خون سے لت پت اپنے تایا کی لاش کو بھول جاؤں۔ اپنی ماں کی دل چیر دینے والی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں، میرا بس چلے تو ایک ہی پل میں خاندان کو صفحاتی سے مٹا دو، مگر میں یہ بات جانتا ہوں میرا یہ عمل میری ماں کو جیتے جی مار دے گا۔ میں ماضی بھولنے کو کہہ رہا ہوں، دشمنی نہیں۔ اس دن کے بعد خان ابھی تک ہمارے مقابل نہیں آئے، اس لیے میں بھی خاموش ہوں، کیونکہ بلا وجہ کی بدمزگی میں نہیں چاہتا، مگر غلطی سے بھی اگر ان لوگوں نے حویلی کی جانب غلط نگاہ سے دیکھا تو وہ دن ان کا آخری دن ہوگا، پھر نہ میں زرگام خان کا لحاظ کروں گا کہ وہ میری بہن کا، اور نہ اس بات کا کہ وہ میری ماں کا چہیتا بھتیجا ہے۔ اور رہی بات پروشہ کی، وہ صرف اور صرف ہدایت شاہ کی ہے اور اسے ہدایت شاہ کے پاس ہی آنا ہے۔ سرد سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے فون کھٹاک سے بند کر دیا، جبکہ عقیدت شاہ کی آنکھیں بے سہتا نم ہوئی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ پلوشہ آپ سے دور ہو لالا، مگر میں کیا کروں؟ میرے کندھوں پر میرے شہید باپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا بوجھ ہے، اس کے ماتھے سے قاتل کے الزام کو مٹانے کا بوجھ ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اس بوجھ تلے خود کو دھنستا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ میں نہیں بلا پا رہی لالا ان الزامات کو، ان تہمتوں کو جو میرے ماں باپ پر لگی، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے میں کسی کو بھی آپ سے پلوشہ کو چھیننے نہیں دوں گی۔ موبائل کی اسکرین پر ہدایت شاہ کی تصویر کو دیکھتے نم لہجے میں سرگوشی کی، موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیٹھنے کے انداز میں ہی پیچھے کو سر گرا کر آنکھیں موندی۔ اف، ہور کیوں اڑا رہی ہو یار؟ محبت کرتی ہو نا مجھ سے، تو محبت اسی طرح ثابت کی جاتی ہے، یہ گریز اور شرم و حیا کا محبت میں کوئی کام نہیں۔ کم آن یار، اٹس نارمل۔ شاہ نے جھنجھلاتے ہوئے سر جھٹکا، وہ قدم کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی تھر تھر کانپتی حوریہ شاہ کی جانب بڑھائے، وہ پسینے سے تر جسم لیے بری طرح کپا رہی تھی، ڈارک براؤن بالوں کی آواز لٹھے مانند اور گردن پر پسینے کے باعث چپکی ہوئی تھی، کرسٹل گرے آنکھیں رونے کے بعد سرخی مائل ہو رہی تھی، آنکھوں کے پپوٹے رونے کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے، باریک گلابی لب خشک نظر آ رہے تھے، گالوں پر میٹھے میٹھے آنسو کے نشان تھے، جبکہ شاہ کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ خود کو دیوار میں گم کرنے کی کوشش میں ہلکا نہ ہو رہی تھی۔
جو کہ ناممکن ہے، میں نہیں کرتی محبت، نفرت ہے مجھے تم سے۔ شدید نفرت شاہ کے قریب آنے پر حوریہ شاہ نے چلا کر کہا تو شاہ نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے حوریہ کو گور کر دیکھا۔ ایک جست میں وہ دو قدم کے فاصلے کو ختم کر کے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں حوریہ شاہ کے بالوں کو دبوچا۔ دائیں ہاتھ کو حوریہ شاہ کے ہونٹوں پر سختی سے رکھ اسے زور سے دیوار سے لگایا، جس کے باعث درد کی شدید لہر حوریہ کو اپنے رگوں پہ میں سرد کرتی محسوس ہوئی۔ آواز نیچی، حوریہ شاہ، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ تم لوگوں کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا، ہم نے اپنا چاچو کھو دیا، ہم نے اپنے باپ کو کھو دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے اس گھٹیا نیچ ماموں نے کیا۔ دل تو میرا کر رہا ہے ایک بھی سیکنڈ ضائع کے بغیر تمہارے اس نازک وجود کو اپنے پاؤں تلے رون دو، اور پھر تمہارے ادھیرے جسم کو تمہارے ننیال بالوں کی حویلی کے آگے پھینکاؤں، پھر ولی خان کو اپنی چہیتی نواسی کے ناواق ہوئے وجود پر داڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھوں۔ جو قیامت ہمارے دل پر گزری تھی، ایک بار پھر وہ ولی خان کی حویلی پر گزرے تو مزہ آ جائے۔ شاہ کے ذہن میں ڈوبی ایک لفظ پر حوریہ شاہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شفاق شخص کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت حوریہ شاہ کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ تو کیا پھر وہ جو اتنے دنوں سے حوریہ شاہ ان آنکھوں میں محبت دیکھ رہی تھی، وہ شدت اور وہ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے گہری رات سی سیاہ آنکھیں جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ سب فریب تھا۔ حوریہ شاہ کو منہ کے بل گرانے کے لیے نہ جانے کتنے ہی آنسو پلکوں کی بار توڑ کر شاہ کے ہاتھ کی پشت پر گرے۔ ہونٹوں سے نکلنے والی بے ساختہ سسکی شاہ کے ہاتھوں تلے دبی رہ گئی۔ حوریہ شاہ کی کرسٹل گری کان سی آنکھوں میں اپنی کالی گہری آنکھیں گاڑے شاہ نے ایک ہی جھٹکے میں حوریہ کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا تو حوریہ کا اچھل کر جیسے حلق میں دل آ گیا تھا۔ سر بے ساختہ نفی میں ہلا، مگر وہ بے رحم بنتا حوریہ کو دونوں بازو سے دبوچے زمین پر دھکا دے چکا تھا۔ ابھی وہ ستمگر حوریہ شاہ کو اس کی ہی نظروں میں گراتا، حوریہ شاہ کے معصوم جذبات کو رون دیتا۔ اس سے پہلے کمرے کا دروازہ داڑ کی آوازیں کھلا آ، کھڑکی پر ایک دم سے ہوتی تیز دستک پر حوریہ شاہ ماضی کی دردناک یادوں سے نکلی۔ غصے سے اپنے دائیں جانب کار کی سیاہ شیشوں سے باہر دیکھا، جہاں 3 لڑکے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک کھڑکی پر جھکا بار بار دستک دے رہا تھا، جبکہ دوسرا مسلسل کسی چیز سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جسے دیکھتے حوریہ شاہ کے ماتھے پر پال نمودار ہوئے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ سامنے والے دونوں لڑکوں کے سر پر لگا جو شہر عقیدت شاہ کو منانے کے لیے آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عقیدت اس کے ساتھ گاؤں چلے۔ عقیدت سے بات کر کے وہ اسے کافی حد تک منا چکی تھی۔ عقیدت کام میں مصروف تھی تو وہ اکیلی اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں پر نکل آئی۔ اسلام آباد کی خوبصورتی کو دیکھتے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کتنی دور نکل آئی ہے۔ سڑک کے دائیں جانب پہاڑ تھے تو بائیں جانب کھائی تھی۔ رات کے 12 بجے سڑک کے بیچوں بیچ حوریہ شاہ کی کار کھڑی تھی۔ حوریہ شاہ کے دروازہ کھولنے اور کھٹاک سے بند کرنے پر سنسان سڑک پر ارتعاش پیدا ہوا، جبکہ وہ تینوں آنکھوں میں ہوس لیے سر تا پیر حوریہ شاہ کے وجود کو دیکھنے لگے۔ ابھی حوریہ انہیں کچھ کہتی کہ سڑک پر ایک دم سے جیسے بھونچال سا آ گیا ہو۔ 2 جیپ کے درمیان بلیک لینڈ کروزر تیز رفتار میں ان کے قریب سے گزری۔ لینڈ کروزر کی کھلی کھڑکیوں سے آتی تیز میوزک کی آواز پر حوریہ شاہ نے ناگواری سے سر جھٹکا، مگر اگلے ہی لمحے کچھ فاصلے پر ان تینوں گاڑیوں کو رکتے دیکھ ان لڑکوں نے چونکا دیکھا، جہاں دونوں جیپ پر بیٹھے سیکورٹی گارڈ اتر کر تیز قدموں سے ان لڑکوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جنہیں دیکھا ان لڑکوں نے ہڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی وہ لڑکے وہاں سے بھاگتے سے پہلے ان گارڈ نے انہیں جالیوں گھسیٹتے ہوئے جیپ میں بٹھا کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ حوریہ شاہ کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لینڈ کروزر کے پیچھے کھڑی جیپ میں آگے کو ہوتی وہاں سے نکل گئی تو سنسان روڈ پر صرف حوریہ شاہ اور بلیک لینڈ کروزر ہی رہ گئی تھی۔ میوزک کو اب بند کر دیا گیا تھا۔ حوریہ شاہ نے ایک نظر لینڈ کروزر پر ڈال کر اپنی کار کا دروازہ کھول کر ڈیش بورڈ سے اپنا بستر اٹھایا۔ جیسے حوریہ شاہ پلٹی تو ایسا لگا کسی چٹان سے اس کا سر ٹکرا گیا ہو۔ اپنے گرد پھیلی محسوس ڈارک کلر کی خوشبو کو محسوس کر کے حوریہ شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ آئس خان جو اپنے کنسر سے فارغ ہو کر گھر کی جانب جا رہا تھا، راستے سے گزرتے اسے 3 لڑکوں کے بیچ کھڑی لڑکی جو حوریہ شاہ کا گمان ہوا۔ حوریہ شاہ کو تو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ دشمن جو تھی، دشمن کے خون کی بو تو آئس خان میلوں سے محسوس کر سکتا تھا، اور دشمن بھی وہ جو آئس خان کے نام سے منسوب تھی۔
تبھی ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ لڑکے کون ہو سکتے تھے۔ اب اتنا تو احسان جانتا تھا کہ دشمن اپنی جگہ، مگر شاہ خاندان کے مرد اور عورتیں باکردار ہیں۔ پہلے تو دل کیا پسٹل نکال کر یہیں حوریہ شاہ کا کام تمام کر دے۔ راتوں کو سڑکوں پر گھومنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور خود کا دامن بھی صاف رہ جائے گا، مگر دشمنی کی جگہ خان کی غیرت نے لے لی۔ جیسے پیٹھ پر اور خاص طور پر عورت پر وار کرنا قبول نہیں تھا۔ اپنے گھر کو اشارہ کر کے ان لڑکوں کو فارم ہاؤس لے جانے کا کہا، جس پر عمل کرتے ہی بھوپال میں ان تینوں لڑکوں کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ تبھی دروازہ کھول کر مضبوط قدم لیتا وہ حوریہ شاہ کے پشت پا کھڑا ہوا۔ حوریہ شاہ کے ٹکرانے سے احسان کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ حوریہ شاہ کے نرم اور نازک وجود سے اٹھتی محسور کن خوشبو حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی تو احسان نے بری طرح اپنا سر جھٹکا۔ حوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن کو اپنی آہنی گرفت میں لے کر کاٹتے حوریہ شاہ کے پشت کو ٹکایا تو حوریہ شاہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود پر چکے خطرناک تیور چہرے پر سجائے کھڑے احسان کو دیکھا۔ دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے کیا حوریہ شاہ، جو آدھی رات کو بھٹکی آتما کی طرح سڑکوں پر مٹر گشت کرتی پھر رہی ہو؟ حوریہ کے چہرے پر جھک کر دبے دبے لہجے میں گرا کہا تو حوریہ نے گڑ کا خود پر جھکے احسان کو دیکھا۔ احسان کے غصے کی زیادتی سے تیز چلتی سانسوں کی تپش سے حوریہ کو اپنا چہرہ جھلسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پٹھانی نقوش میں اس وقت غصے کے باعث سرخی گلی ہوئی تھی، چاکلیٹ براؤن آنکھیں سرخی مالی ہو رہی تھی، سفید شرٹ کے کھلے بٹنوں سے جھلک تک شادہ مضبوط سینہ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ جیل سے سلٹ کے سیاہ گھنے بال دیکھ حوریہ شاہ کی نظریں بائیں جانب سر پر چوٹ کے نشان پر گئی جہاں چوٹ کی وجہ سے بال نہیں تھے۔ حوریہ شاہ کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر کے احسان نے حوریہ کے بال چھوڑ کر اپنی سخت گرفت میں حوریہ کے کندھے کو دبوچا۔ ہم جہاں بھی جائیں ہماری مرضی، آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں احسان، اپنے راستے جائیے، میرے منہ مت لگے۔ احسان کی مضبوط گرفت پر خود کو شمانے کی کوشش کرتے سرد لہجے میں کہا تو احسان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ گئی۔ یہ تو خوش فہمی ہے، اوہ سوری غلط فہمی ہے، تمہاری حوریہ شاہ کہ تمہاری مرضی چل رہی ہے۔ یہ احسان کی ہی مرضی ہے کہ اس کے نام سے منسوب ہو کر بھی تم آزاد ہو۔ جس دن میں نے تم سے تمہاری مرضی کا حق چھین لیا نا، کھلا آسمان دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گے پھر تم پر۔ تمہارے وجود، تمہاری سانسوں سے لے کر تمہارے ہر لمحے پر احسان حکومت کرے گا۔ تب میں مرضی بھی اپنی چلاؤں گا اور منمانیاں بھی میری چلیں گی۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی گز بھر لمبی زبان کو قابو کر لو، ورنہ کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ حوریہ شاہ کے جبڑے کو اپنے بائیں ہاتھ سے دبوچتے داڑتے ہوئے کہا تو حوریہ کو اپنے وجود میں سرد لہریں سجد کرتی محسوس ہوئی۔ حوریہ شاہ نے اپنی تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھوں سے احسان کو دیکھا اور پھر بنا احسان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ میں تھاما پسٹل پوری قوت سے احسان کی کنپٹی پر مارا تو پل میں احسان کا چہرہ خون سے تر ہوا۔ درد کی شدت سے احسان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ کر اپنی آنکھیں پل کے لیے میچ دی، جبکہ حوریہ شاہ نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ خود پر ہنوز جھکے احسان کو دیکھا، جس کا چہرہ دائیں جانب خون سے تر ہو رہا تھا۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے تمہاری اس حرکت پر تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دو، اس گاڑی سمیت تمہیں بٹھا کر اس کھائی سے نیچے پھینک دو، مگر نہیں حوریہ شاہ، تم سے پہلے کے بھی بہت سے حساب با کرنے ہیں۔ تم سے نہ نفرت ہے نہ محبت، ضد ہو تم اس خان کی۔ بات مانگ کی نہیں میری انا کی ہے، تم سے اپنی سیج سجا کر ہدایق شاہ اور بہرام شاہ کے غرور کو چور چور کرنا ہے۔ اس تکلیف کا بدلہ ہر رات تمہارے وجود پر اتنی شدت نچھاور کر کے تمہیں تڑپنے اور موت کی بھیک مانگنے پر مجبور کر کے نہ لیا تو میرا نام بھی حائص شاہ نہیں۔ اپنی کنپٹی سے نکلتے خون کی طرف اشارہ کرتے زخمی شیر سے داڑ لیے گرا کر کہا تو حوریہ شاہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب خان بدلہ اور دشمنی نبھانے کے لیے اردو کا سہارا لینے لگیں گے۔ میرے وجود میری عزت نفس کو کچلنا چاہتے ہو خان، تو بیوی بنا کر کیوں اب بھی کرو نا، بیوی بناؤ گے تو کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہوگا، نہ تمہیں نہ مجھے۔ اب کرو تاکہ لوگ میرے کردار کی تجزیہ اور میرے بھائی کے سر پر خاک ڈالیں کہ وہ میری حفاظت نہیں کر سکا۔ جو کرنا ہے ابھی کرو خان، بیوی بنا کر کرو گے تو شرم سے ڈوبنا مرو گے کہ اپنی ہی عزت کو داغدار کر رہے ہو۔ بولو نا احسان،
اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں آئس کی شرٹ کو دبوتے روتے ہوئے چلا کر کہا تو آئس کا دل ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ حوریہ شاہ کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں کو محسوس کر کے آئس کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اندھا تو نہیں تھا، وہ انڈسٹری کی دنیا میں رہنے والا مرد تھا۔ وہ دن میں 1000 قسم کے لوگوں سے ملتا تھا۔ وہ لوگوں کے انداز و اعتبار سے ان کے کردار کو جانچ لیتا تھا، اور جہاں تو حوریہ شاہ کی کان سے شفاف آنکھیں تھیں جن میں موٹے موٹے آنسو جلملا رہے تھے، آئس کو حوریہ شاہ کی آنکھوں سے روح تک اتر جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ ویسے اس کے نام سے منسوب نہیں تھی، وہ تو آئس کے دل سے بھی منسوب تھی، چاہے وہ منسوب ہونا محبت کی وجہ سے تھا یا نفرت کی وجہ سے، مگر آئس کے دل کے قریب ہونے کا حق آج صرف اور صرف حوریہ شاہ کو ہی حاصل ہوا تھا۔ کون ہے وہ حوریہ شاہ؟ کون ہے وہ جس کے لیے ماتم کرنے کے تم میرے الفاظوں کا سہارا لے رہی ہو؟ اس سے پہلے میرا ضبط جواب دے جائے مجھے بتا دو حوریہ، کہ کس گھٹیا شخص کو تم میرا حق بانٹ آئی ہو؟ اس دل میں میرے علاوہ کسے بسایا تھا تم نے؟ اس سے پہلے میں تمہیں یہی زمین میں گاڑ دوں، مجھے اس شخص کا نام بتاؤ۔ حوریہ شاہ کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو لپیٹ کر ایک ہاتھ سے حوریہ کے بالوں کو اپنے ساتھ گرفت میں لے کر دھاڑتے ہوئے کہا تو حوریہ شاہ کو اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ خشک پڑتے حلقوں کو تار کر کے نم آنکھوں سے خود کو ہونہار نظروں سے گھورتے آئس کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی میری آنکھوں سے میرے اندر کا حال جان گیا تھا؟ کیا وہ سچ میں جان گیا تھا کہ اس وقت حوریہ شاہ داڑے مار مار اپنی ناقدری پر رونا چاہتی تھی؟ اگر وہ سچ میں جان گیا تھا تو کیا وہ کبھی مجھے اس کے لیے معاف کر سکے گا؟ یقیناً نہیں۔ ہاں، اور بے وفائی معاف کر دی، یہ تو قیامت تک ناممکن ہے۔ وہ ویسے بھی کہاں کی بے وفائی، نفرتوں کے رشتوں میں وفا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نظر آئس کی کان پٹی پر جمع خون پر مرکوز کی اپنے خیالوں میں گم وہ آئس کی ذات کو فراموش کر چکی تھی۔ مجھ پر تمہارا کوئی حق نہیں تھا۔ جب حق نہیں تھا تو کہاں کی بے وفائی اور کہاں کی حق تلفی؟ مجھے تم سے نفرت ہے آئس، اور اس نفرت کی جنگ میں مجھے کبھی بے وفا نہ پاؤ گے۔ میں صرف تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہوں، مجھ سے صرف قاتل کی بیٹی والا رشتہ رکھو، کیونکہ میری نظر میں بھی تم میرے تایا کے قاتل کے بھتیجے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سرد سپاٹ لہجے میں کہتے آئس کے زخموں پر انگلی سے دباؤ ڈالا تو آئس نے سختی سے جبڑے بینچ کا ایک جھٹکے سے حوریہ شاہ کو خود سے الگ کیا۔ حوریہ کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے کر دوسری جانب آ کر حوریہ کو پٹکنے کے انداز میں کار میں بٹھایا اور واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ اس دوران آئس کے چہرے پر چٹانوں سے ہی سختی تھی۔ آج تمہاری غلطی میں ایک گناہ بھی شامل ہو گیا ہے حوریہ شاہ، آئس کا حق کسی اور کو دے دینا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں حوریہ شاہ، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ آئس تو اپنی ملکیت پر کسی کی نظر برداشت نہ کرے گا، جا کے اس کے دل میں کسی اور کے لیے جذبات کا ہونا۔ میرا دل چاہ ہے اس وقت ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں یا تمہیں ہی گولی سے اڑا دوں۔ سوچو حوریہ شاہ، یہ تو صرف میری نفرت کی انتہا ہے۔ محبت اور عشق تو بہت بات کی باتیں ہیں، یہ نہ ہو کہ میں نفرت میں ہی وہ سب کر گزروں جو لوگ محبت میں بھی نہیں کرتے۔ میں ساری حدوں کو توڑ، اس سے بہتر ہے کہ تم میرے حصار کی حدود میں آ جاؤ، تاکہ یہ دونوں خاندان اور تم تباہ ہونے سے بچ جاؤ۔ ایک ہی جھٹکے میں گاڑی حوریہ شاہ کے محل نما بنگلے کے آگے روکتے پر اسرار لہجے میں کہا تو حوریہ شاہ نے ایک سپاٹ نگاہ کار سے اترتے آئس کی چوڑی پشت پر ڈالی۔ آئس اترنے سے پہلے ہارن بجا چکا تھا، اس لیے دوسرے لمحے چوکیدار نے گیٹ کھولا تو حوریہ نے گہری سانس بھر کر کار سے باہر نکلی۔ جبکہ حوریہ شاہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ آئس نے سرخ نظروں سے حوریہ شاہ کی پشت کو دیکھا۔ آئس جب حوریہ کی کار میں بیٹھا تبھی اس کا ڈرائیور آئس کی لینڈ کروزر کو ان کے پیچھے ہی لے آیا تھا۔ ڈرائیور کو والیٹ سے نکال کر پیسے دیے اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ایک آخری نگاہ بند سیاہ گیٹ پر ڈال کر زن سے گاڑی وہاں سے بگا لے گیا۔